بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر علی بٹھی یوٹیوب چینل، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے انجیر پر۔ تو انجیر پہ ہم مکمل ڈسکس کریں گے کہ انجیر کا فوراً نام سنتے فرینڈز ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ قبض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرینڈز، قبض کے علاوہ یہ مردانہ کمزوری اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر مزید بیماریوں میں بھی اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر کے ہمارا چینل ڈاکٹر علی بٹھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فرینڈ، اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے دو فائدے ہوں گے۔ آپ کو دیسی اور ایلوپیتھک میڈیسن کے متعلق ایک ہی چینل پہ آگاہی مل جائے گی، اور سبسکرائب کرنے کے بعد یاد سے پہل آئیکن کو ضرور دبانا ہے، اور جو انفارمیشن ہم آپ تک پہنچانے کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے فرینڈز، وہ آپ نے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ دوسروں کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، مناسب سمجھے، تو شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ فرینڈز، اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں نیچے کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کے لیے۔ تو فرینڈ، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انجیر پر سب سے پہلے بات کر لیں کہ انجیر ہے کیا۔ فرینڈز، انجیر کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ دو ہی درخت ایسے ہیں جن کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو جس شے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا لیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس چیز کی شان کیا ہوگی اور اس چیز کے فوائد کیا ہوں گے۔ فرینڈز، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انجیر کھانے کی تاکید کی ہے کہ آپ انجیر کھائیں۔ انجیر میں آپ کی بہت ساری بیماریوں کا حل ہے۔ تو فرینڈز، یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ انجیر ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انجیر کی شان اسے کہہ لیں کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ اب بات کر لیں کہ یہ ہمیں کن بیماریوں میں، جو آج کل عام بیماریاں ہیں، اس سے ہمیں یہ کیسے بچاتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ کسٹرائل کم کرتا ہے۔ کسٹرائل کو یہ کم کرتا ہے۔ تو کسٹرائل ہوتا کیوں؟ پہلے تو جب ہم بازار کی چیزیں کھاتے ہیں اور زیادہ آئلی چیزیں کھاتے ہیں، گھی والی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس سے ہمارے جو جسم میں کسٹرائل کا لیول ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم اگر پراپر استعمال کریں تو یہ کسٹرائل کو کم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کر لیں کہ شوگر، یہ شوگر کے لیے فرینڈ نہایت مفید ہے، کیونکہ اس میں انسولین کی تعداد ہوتی ہے زیادہ۔ تو شوگر والے بندے کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اگر آپ تب بھی اسے استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی منفرد ہے۔ اور آگے بات کر لیں جی نمبر 3 پہ، یہ ہمیں کینسر سے بچاتا ہے، کیونکہ انجیر میں اینٹی کینسر پراپرٹیز ہوتی ہیں، جو کھانے سے انجیر کو کھانے سے ہمیں جو کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد ہم نمبر 4 پہ بات کر لیں کہ یہ جو ایک بیماری ہوتی ہے دل کا عارضہ، تو یہ اس کے لیے بھی نہایت مفید ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ تو فرینڈ، اگر ہم اس پہ مزید بات کر لیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آنکھوں کا پرابلم ہے، یعنی کہ آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اگر وہ بھی اس کو پراپر طریقے سے استعمال کریں تو ان بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ بال گرنے کا پرابلم ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں، اگر اس کو اپنی غذا میں لیں، اسے اپنی روٹین میں لے آئیں، تو ان کے لیے بھی یہ نہایت منفرد چیز ہے۔ اور فرینڈ، جن لوگوں کے ساتھ سکن کا مسئلہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرتی اس میں فوائد رکھے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ سکن کا پرابلم ہو
تو وہ بھی اسے استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو جو اسکن کا پرابلم ہے اس سے نجات ملے گی۔ نہ صرف نجات ملے گی بلکہ ان کی جو اسکن ہے وہ بھی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی اور تا حیات خوبصورت رہے گی اس کے پراپر استعمال سے۔ اور فرینڈز اب ہم بات کر لیں کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کیسے اہم اور ان کے لیے ضروری چیز ہے۔ فرینڈ اس میں ایسی قدرتی اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ یہ بلڈ پریشر جو ہوتا ہے، خون کا بہاؤ ہوتا ہے، اس کو کم کرتی ہے۔ جب خون کا بہاؤ کم ہوگا تو بلڈ پریشر آپ کا جو نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا۔ اگر زیادہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو وہ نارمل ہو جائے گا۔ تو فرینڈز آگے ہم بات کر لیں جو بواسیر کے مریض ہیں، خونی بواسیر جن لوگوں کو ہے، اگر وہ اس سے پراپر استعمال کریں تو اس سے مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بواسیر کے متعلق فرمایا کہ اگر آپ کو خونی بواسیر ہے تو آپ انجیر کا استعمال کریں۔ تو فرینڈ یہ قبض کے مریضوں کے لیے بھی نہایت منفرد چیز ہے۔ جب ہم اسے چبا کے کھاتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری جو آنت میں جو بھی کسی قسم کی چیز ہوتی ہیں تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ ایک کہہ لیں کہ ایک فلیشر کا کام کرتا ہے، آنتوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمارا جو معدہ ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں گیس قبض سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اور فرینڈز آگے ہم بات کر لیں کہ ہڈیوں کا درد کے لیے بھی یہ نہایت منفرد چیز ہے۔ ہڈیوں کا درد ہوتا کیوں ہے؟ جب ویکنس ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہڈیوں کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر ہم اس کا پراپر استعمال کریں تو ہمیں اس سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اور فرینڈز کمزوری کے لیے یہ نہایت منفرد چیز ہے، خاص طور پہ مردانہ کمزوری کے لیے۔ ایک بات سمجھنے والی ہے، اگر آپ کو کمزوری ہے تو آپ یقیناً مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہوں گے۔ فرینڈ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو پراپر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کمزوری سے بالکل نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈ اب ہم بات کر لیں کہ انجیر کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو صحیح طریقے کا استعمال کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ فرینڈ اگر آپ کے پاس تازہ انجیر ہے، یعنی کہ سبز انجیر ہے، تو آپ اس کے 1 سے 2 دانے کوشش کریں کہ صبح خالی پیٹ کھائیں۔ اور پاکستان میں عام طور پر ہمیں جو انجیر ملتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، یعنی کہ رسی والا انجیر ہمیں ملتا ہے۔ تو فرینڈز اس کا استعمال کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے 2 سے 3 دانے رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو نہایت چبا کے اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کو بہترین رزلٹ دے گا۔ اگر آپ گردے کے مریض ہیں تو اسے احتیاط سے استعمال کریں، گردے کے مریض کے لیے یہ زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔